بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 534 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح رہے گی۔ آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذَا، اور جب، قیل لہم، کہا جاتا ہے ان سے، تعالو، تم آؤ، علامہ، اس چیز کی طرف جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کی، وإلی الرسول، اور آؤ رسول کی طرف، قالو، تو وہ کہتے ہیں، حسبنا، ہمیں کافی ہے، ما وجدنا، وہ جو پایا ہم نے، علیہ، اس پر، آباءنا، اپنے آبا و اجداد کو، اولو کان آباؤہم، کیا اور اگرچہ ہوں ان کے آبا و اجداد، لا یعلمون شیئا، نہیں جانتے ہوں کچھ، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے، بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں تب بھی۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ان کافروں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو۔ دوسری بات تو یہ کافر کہتے ہیں کہ جس راستے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہمیں وہی کافی ہے۔ تیسری بات، اگر ان کافروں کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور سیدھے راستے پر بھی نہ ہوں، کیا جب بھی یہ راستہ کافی ہے؟ حاضرین و ناظرین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ جب مسلمان ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے اور انہیں اس جانب بلاتے تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ کیا ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے دین کو اپنا لیں؟ جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ کچھ بھی جانتے نہیں تھے، صحیح اور غلط کیا ہے انہیں نہیں معلوم تھا، اور وہ لوگ جہالت کی زندگی گزارتے تھے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے دین کو اپنا لیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک اللہ کے دین سے بڑھ کر ان کے باپ دادا کی اہمیت زیادہ ہے، جس کی بنا پر یہ لوگ اسلام لانے سے انکار کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کچھ لوگ اس وقت کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام تم جو کر رہے ہو یہ دین اسلام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا۔ آج کل کے بدعتیوں کی زبان سے اس قسم کے جملے ملتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے چلا آ رہا ہے، یہ ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ اگر یہ لوگ باپ دادا اور خاندان کو بنیاد بنا کر زندگی گزارنے کی بجائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنیاد بناتے تو کس قدر بہتر ہوتا۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کس کے طریقے پر چلنا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر یا پھر اپنے باپ دادا کے طریقے پر؟ ہمیں اس بارے میں خوب سوچنا اور فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔